بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خیر من ان يكون لك حمر النعم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خیبر میں جھنڈا تھمایا تھا کہ وہ قیادت کریں، تو اس موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک نصیحت آپ نے یہ کی تھی کہ جب آپ وہاں جائیں تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دیتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کے اندر سب سے اچھا اور اعلیٰ قسم کا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آپ آج کل کسی کو کہہ دیں کہ تمہارے لیے پراڈو سے بہتر ہے یا تمہارے لیے جہاز سے بہتر ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس وقت کی اس دور کی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز سمجھی جاتی ہو، تو آپ نے ان کو یہ کہا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا خیر مما طلعت علیہ الشمس، جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی سورج تو دنیا کی ہر چیز پر طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں اگر وہ کسی کی ہدایت کا، کسی کے راہ راست پر آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو دعوت دی ہدایت کی راہ کی طرف اور وہ اس کی بات مان جاتا ہے تو دعوت دینے والے کو مسلسل اتنا اجر و ثواب ملتا رہے گا جتنا ثواب اس شخص کو مل رہا ہے جس نے اس کی دعوت قبول کر کے راہ راست اختیار کی ہے، اور اس شخص کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کے لیے جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے اس کو سب کا ثواب ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، جس نے کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں اس بات پر حریص ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک کام کم از کم کوئی ایک کام ایسا کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کہ قبر میں پہنچنے کے بعد، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کوئی مسلمان ہو کافر ہو دہریہ ہو، یہ بات تو سبھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، موت کا انکار کرنے والا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی شخص دنیا میں موت کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہم بحیثیت مسلم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قبر کا عذاب اور ثواب حق ہے۔ قبر میں عذاب بھی ہونا ہے، ثواب بھی ہونا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ بھی ملنا ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ آخرت میں، قبر میں، حشر میں ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ایک اس کی وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب ظاہر اولاد کی اگر صحیح تربیت کی ہے تب یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ نہ نماز پڑھیں گے۔ اگر بچوں کو نماز پہ لگایا تھا تو وہ نماز پڑھیں گے تو والد کو بھی ثواب ملے گا، اگر اس کو صدقے کی عادت ڈلوائی تھی وہ صدقہ دے گا تو والد کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا علم نافع، وہ علم جس سے لوگ آپ کے جانے کے بعد نفع اٹھائیں۔ آپ نے کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، کسی کو نماز کا طریقہ بتا دیا، کسی کو دین کی دعوت دے دی، کسی کو آپ مسجد میں لے کر آ گئے، کسی کو آپ نے یہ کہا کہ والدین کی اطاعت کیا کرو، والدین کی بات مانا کرو،
کوئی خیر کی بات کسی کو بتا دی، آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تصنیف کر دی، کوئی بیان کر دیا، کوئی خطبہ دیا، کوئی تعلیم کی، کوئی تبلیغ کی، کوئی بھی ایسا کام کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو بعد میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر حریص ہونا چاہیے، چاہے وہ ہماری اولاد کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، کہ ہم کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ ہدایت کسی بھی صورت میں ہو، اس کو نماز کی دعوت دینے کی صورت میں ہو، دین کے جتنے احکام ہیں کسی بھی حکم میں آپ اس کی رہنمائی کر دیں کہ بھائی یہ شریعت کے مطابق کریں، تو اگر ہم میں سے ہر ایک اس چیز کو اہمیت دے اور یہ سمجھے کہ یہ اس سامنے والے آدمی سے زیادہ میرے لیے اہم ہے، یعنی اگر وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کو تو دین کی بات پہنچانے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر مان جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی خیر قبر میں بھی آپ کو ملتی رہے گی، حشر تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، کہ دنیا کی چیز تو ختم ہو جاتی ہے، آپ گاڑی خریدیں گے، آپ پیسے لیں گے، جو چیز آپ کے پاس ہوگی ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ثواب ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ملنے والا ہے۔ اس لیے انسان جتنا اس کے بس میں ہو، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اسی لیے گلی گلی پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی جس کے پاس جا رہے ہیں وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، وہ دین پر عمل کرنے والا بن جائے، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے۔ تو ایک تو ان کے اس عمل کی قدر کرنی چاہیے، دوسرا اس عمل میں خود جڑنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم خود جڑیں گے، کسی کو دین کی بات، کسی کو دین کی دعوت پہنچائیں گے، تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اس چیز کو ہم صرف اس حد تک محدود نہ رکھیں کہ میں تبلیغ کی حد تک تو تبلیغ کروں گا، باقی گھر میں جا کر بھول جاؤں۔ گھر میں اولاد کو بھی تبلیغ کرنی ہے، دوستوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے، چھوٹوں کو بھی کرنی ہے، بڑوں کو بھی کرنی ہے۔ آپ جہاں دیکھیں دین کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو بتائیں کہ یہ کام شریعت کے مطابق یوں ہونا چاہیے اور خلاف شریعت یوں ہے۔ تو یہی دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے، یہی دین کی تعلیم ہے، اور یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔